ٹاپ 10 کے اسپانسر ہے رزاق انٹرپرائزز۔ حج 2027 بکنگ شروع، لمیٹڈ پیکیجز، آج ہی رابطہ کرے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں BBN چینل۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کے لیے نئے پیس پلان کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس پلان میں حماس اور دوسرے آرمڈ گروپس کے مرحلہ وار ڈس آرمنٹ، اسرائیلی فورسز کا دھیرے دھیرے غزہ سے انخلا، ایک فلسطینین ٹیکنوکریٹک حکومت کا قیام اور سیکیورٹی کے لیے انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کی تعیناتی شامل ہے۔ BBC کی رپورٹ کے مطابق حماس نے ٹرمپ کے غزہ پیس پلان کو قبول کرنے کا اشارہ دیا ہے اور ڈس آرمنٹ پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ ٹرمپ نے مصر، قطر اور ترکی کی میڈیشن کو سراہا اور اسے غزہ میں امن کی طرف قدم قرار دیا۔ ایران کے اسلامک ریولیوشنری گارڈز کارپس نے سخت وارننگ دی ہے کہ جو بھی ممالک امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف حملوں میں شامل ہوں گے انہیں سخت جواب دیا جائے گا۔ IRGC نے کہا کہ ایران اپنے خلاف کسی بھی کارروائی کا جواب دینے کے لیے تیار ہے اور ضرورت پر ریجنل سطح سے باہر بھی ریسپانس دے سکتا ہے۔ ایران نے حال ہی میں امریکی اور اس کے حمایتی ممالک کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، جبکہ واشنگٹن کی طرف سے بھی ایران پر حملے کیے گئے۔ اس صورتحال نے گلف علاقے میں جنگ کے مزید پھیلنے کا خدشہ بڑھا دیا ہے۔ عراق نے امریکہ اور سعودی عرب کے مشترکہ ہوائی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بغداد نے ان اسٹرائکس کی کوئی منظوری نہیں دی تھی اور نہ ہی انہیں پہلے سے اس کی کوئی اطلاع تھی۔ عراقی حکومت نے اسے ملک کی ساورنٹی کی خلاف ورزی قرار دیا۔ رپورٹس کے مطابق حملوں میں ایران کی حمایت یافتہ آرمڈ گروپس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس میں 20 افراد ہلاک ہوئے۔ بغداد نے تمام ممالک سے عراقی ٹیریٹری کا احترام کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سعودی عرب کا جدہ ٹاور دنیا کی سب سے اونچی عمارت بننے کی ریس میں ایک اور اہم مرحلہ پار کر گیا ہے۔ اس میگا اسکائی اسکریپر کی تعمیر 430 میٹر تک پہنچ گئی ہے اور مکمل ہونے کے بعد اس کی اونچائی 1000 میٹر سے زیادہ ہونے کا امکان ہے، جو کہ دبئی کے برج خلیفہ سے تقریباً 172 میٹر زیادہ اونچا ہوگا۔ سعودی اتھارٹیز کے مطابق جدہ ٹاور 2028 تک مکمل ہونے کا امکان ہے۔ جدہ ٹاور مکمل ہونے پر دبئی کے برج خلیفہ کا ریکارڈ توڑ کر دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن جائے گا۔ یہ ٹاور جدہ اکنامک سٹی پروجیکٹ کا مرکزی حصہ ہے، جس میں ہوٹلز، آفیسز اور ریزیڈینشیل سپیسز شامل ہوں گے۔ BJP کے نیشنل اسپوکس مین شہزاد پوناوالا نے پارٹی سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق انہوں نے اپنے فیصلے کی وجہ پرسنل ریزنز بتائی ہے۔ انہوں نے پہلے اپنے ایکس بایو سے BJP اسپوکس مین کا ذکر ہٹا دیا تھا، جس کے بعد سیاسی حلقوں میں ان کے پارٹی چھوڑنے کی خبریں شروع ہو گئی تھی۔ شہزاد پوناوالا کافی عرصے سے BJP کے نمایاں TV فیسز میں شمار ہوتے تھے اور مختلف سیاسی بحثوں میں پارٹی کا دفاع کرتے رہے ہیں۔ شہزاد پوناوالا نے اپنے ایکس بایو میں لکھا کہ وہ PM مودی کے لائف لانگ فالوور ہیں۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی اور ہوم منسٹر امت شاہ پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جنزی کو دھمکا کر خاموش نہیں کرایا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے پہلے اسٹوڈنٹ پروٹیسٹرز کے خلاف پولیس فورس استعمال کی اور اب ان پر FIRs درج کر کے اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہٹا کر ان کی آواز دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ بھارت کے نوجوان ملک کا مستقبل ہے اور انہیں دھمکی یا قانونی کارروائی سے چپ نہیں کرایا جا سکتا۔ انہوں نے مودی اور شاہ سے مطالبہ کیا کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ انصاف اور احتیاط سے پیش آیا جائے اور ان کے مسائل کو سنجیدگی سے سنا جائے۔ کاکروچ جنتا پارٹی کے چیف اسپوکس مین سوربھ داس نے وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف غیر مناسب بیان دینے کے الزام میں نوئیڈا کی ایک خاتون پر FIR درج ہونے پر سوال اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کب سے جرم بن گیا کہ کسی سیاستدان کے خلاف تنقید یا بیان دینے پر کرمنل کیس درج کیا جائے۔ سوربھ داس نے کہا کہ اگر کسی بیان سے اختلاف ہے تو قانونی طریقے سے جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن ہر سیاسی اختلاف کو جرم نہیں بنانا چاہیے۔ سوربھ داس نے دعویٰ کیا کہ BJP کے کئی MPs کے خلاف بھی کیسز موجود ہیں، اس لیے قانون کا نفذ سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مختلف رائے رکھنا جمہوری حقوق کا حصہ ہے اور سیاسی اختلاف کو کرمنلائز نہیں کرنا چاہیے۔
लोकसभा ने वंदे मातरम बिल 2026 को मंजूर कर लिया है, जिसके तहत कौमी तराने वंदे मातरम को नेशनल एंथम जन गण मन जैसा कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। बिल के मुताबिक वंदे मातरम की तौहीन या इसकी अदायगी में रुकावट को कानूनी जुर्म करार दिया जाएगा। AIMIM पार्टी चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने इस बिल को तनकीद का निशाना बनाते हुए इसे गैर दस्तूरी करार दिया। असद अवैसी का कहना है कि जन गण मन भारत और उसके अवाम को रिप्रेजेंट करता है, जबकि वंदे मातरम में मजहबी तस्वीरें मौजूद है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम को लोगों पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल खिलाफ है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क किसी एक मजहब या अकीदे की बुनियाद पर नहीं चल सकता और वफादारी को किसी गीत से नहीं जोड़ना चाहिए। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार ने गणेश चतुर्थी से पहले पुलिस ऑफिशियल्स और आइडल मेकर्स के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग करते हुए महफूज और पुरअमन फेस्टिवल सेलिब्रेशंस पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि आइडल मेकिंग से लेकर इंस्टॉलेशन, प्रोसेशन और इमर्शन तक हर मरहले पर सेफ्टी नॉर्म्स पर सख्ती से अमल किया जाना चाहिए, ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके। सज्जनार ने वर्कशॉप्स में फायर सेफ्टी मेजर्स, सेफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स और हजार्डस केमिकल्स से पाक साफ माहौल बरकरार रखने की हिदायत दी। पुलिस ने आइडल मेकर्स को बुकिंग डिटेल्स और ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल पहले से लोकल पुलिस के साथ शेयर करने को भी कहा, ताकि ट्रैफिक और लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सके। तेलंगाना में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने का प्रोसेस अब मजीद सख्त होने जा रहा है। नए एप्लीकेंट्स के लिए मैंडेटरी रोड सेफ्टी कोर्स और ऑनलाइन टेस्ट शुरू करने की तैयारी है, जिसे लर्नर लाइसेंस टेस्ट से पहले पास करना होगा। इस नए निज़ाम के तहत एप्लीकेंट्स को पहले रोड सेफ्टी ट्रेनिंग, फिर लर्नर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन टेस्ट और उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट देना होगा। कोर्स में ट्रैफिक रूल्स, सेफ ड्राइविंग प्रैक्टिस, एक्सीडेंट प्रिवेंशन और रोड डिसिप्लिन से मुतालिक मॉड्यूल्स शामिल होंगे। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का मकसद सड़क हादसात को कम करना और नए ड्राइवर्स में बेहतर रोड सेंस पैदा करना है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। क्या आप भी हज 2027 की सआदत हासिल करने का ख्वाब देख रहे हैं? अब वक्त आ गया है अपने इस मुक़द्दस सफ़र की मंसूबाबंदी करने का। रज़ाक इंटरप्राइजेस की जानिब से हज 2027 बुकिंग का बाकायदा आगाज। हज पैकेजेस के माहिरीन मुकम्मल रहनुमाई और मुशावरत, वीज़ा, टिकट, रिहाइश और ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन इंतज़ाम, तजुर्बेकार और काबिल एतमाद टीम की खिदमत, आरामदेह क़याम, हर मरहले पर रहनुमाई और ताउन। आज ही राब्ता कीजिए। हज 2027 के महदूद पैकेजेस के लिए अपनी सीट अभी महफूज करवाएं। रज़ाक इंटरप्राइजेस, ओवरसीज मैन पावर कंसल्टेंट, हज एंड उम्रा स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस शॉप नंबर 169, फर्स्ट फ्लोर, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग, हैदराबाद।